بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی مال سے نہیں، اعمال سے بنتی ہے۔ جب مزاجوں میں اعمال رچے بسے گا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آئے گا، اور جب اللہ سے مانگیں گے اسی وقت اللہ کی نظر میں ہم آ جائیں گے۔ بس اللہ کی نظر میں آ گئے تو کام بن گیا۔ سے گر جاتا ہے تو نقصان وہی ہوتا ہے۔ آج امت اللہ کی نظر سے گری ہوئی ہے، اور اعمال کی برکت سے اللہ کی نظر میں امت آ جائے گی تو کام بن جائیں گے۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ خود بھی عمل پہ آئیں، دوسروں کو بھی اعمال پہ لگائیں، اور پھر آپ کو جن اعمال سے فائدہ پہنچا وہ آپ ضرور بتائیں تاکہ اوروں کو نفع ہو۔ کون بتائے گا؟ ایک آپ بتائیں گے، اور کون بتائیں گا؟ اعمال کے فائدے بتائیں، اور ضرور بتائیں، اور اپنے لیے سعادت سمجھ کے بتائیں، اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ سمجھیں، اور ہے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ اور جو واقعات اور مشاہدات اور تجربات ہیں ضرور بتایا کریں، اس میں جھجکا نہ کریں اللہ والے۔ کیا پتہ آپ کے چھوٹے سے اس واقعے سے کتنوں کی زندگیاں اور کتنوں کی مصیبتیں دور ہو جائیں، اور آپ کو گھر بیٹھے صدقہ جاریہ کا میں حصہ ملانے کا توفیق نصیب ہو جائے۔ ہاں جی بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد یحییٰ ہے، میں کراچی سے حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ تشریف لائے تھے، وہاں حضرت نے والضحیٰ والا ایک عمل بتایا تھا کہ ہر کاف پر 9 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ میرے ایک جاننے والے پیشنٹ بھی تھے، میرے دوست کے ہیں، ان کی اہلیہ شوگر کی مریض ہیں، تو ان کو پیرالائسس ہو گیا، یعنی فالج کا اٹیک ہوا۔ تو میرے پاس آیا کہ ڈاکٹر صاحب میری اہلیہ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور ان کو پیرالائسس ہو گیا، فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہاسپٹل لے جائیں، ٹریٹمنٹ کرائیں، اور ساتھ والضحیٰ کا عمل بھی شروع کر دیں۔ دوسری انہیں صاحب کو ایک اور پرابلم ہوئی کہ وہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے جو آنر تھے شاپ کے، انہوں نے اچانک ان سے کہہ دیا کہ آپ دکان خالی کر دیں، میں نے یہاں اپنا کاروبار کرنا ہے۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی پرابلم ہوگی، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ آپ والضحیٰ کا عمل کریں، ہر کاف پر 9 مرتبہ یا کریمہ پڑھنا ہے۔ میرے مرشد نے بتایا ہے، انشاءاللہ ضرور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اور آپ کا کام انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ جب انہوں نے بڑی لگن سے پڑھنا شروع کیا تو 5 دنوں کے بعد ان کے آنر نے کہا کہ آپ 1 مہینے تک دکان کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں سوچوں گا کیا کرنا ہے۔ اور 8ویں دن ان کی اہلیہ جو ہے وہ ہاسپٹل سے صحیح ہو کر گھر پر آ گئی۔ پچھلے درس میں حضرت جی نے گلاب کی خوشبو اور درود پاک کا عمل بتایا تھا۔ اس ہفتے میں وہ کر کے مجھے سب سے بڑا نفع یہ ملا کہ اب درود پاک اور باقی ذکر و اذکار انتہائی شوق سے اور زندہ دلی سے اور دل سے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس امی کو برین ٹیومر تھا، اور لاہور میں سب جگہ ہم نے اس کا علاج کروایا، ہر ڈاکٹر کے پاس گئے، CMH، CT اسکین، CTA، سب کچھ کروایا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ حضرت صاحب کے پاس آئے، ہمیں پتہ چلا، آپ کی تشریف ہم آئے، آپ نے ہمیں ایک روحانی غسل کا بتایا کہ آپ یہ کریں، اور 21 جمعرات آپ نے ہمارے پاس آنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آج 5ویں جمعرات ہے کہ میری والدہ کا وہ ٹیومر 80% ختم ہو چکا ہے۔ ناک سے جو پانی بہہ رہا تھا، بہت زیادہ پانی کا بہاؤ تھا، اور ڈاکٹر خود بھی حیران ہے کہ یہ اب ٹیومر نہیں ہے، یہ کوئی اب ماس ہے اور یہ اب ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ دیکھا ہے۔ میں خود بایو میڈیکل انجینئر ہوں،
اور میں خود بھی اس چیز سے بہت حیران ہوں. اللہ کا کرنا ہے, اللہ پاک نے شفا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رات کا واقعہ ہے کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی, بہت شدید خارش ہو رہی تھی, تو گھر میں رات کے وقت کوئی دوائی نہیں تھی, تو اب گھڑی کا وہ شفائے حیرت سیرپ پڑی ہوئی تھی, وہ میں نے سلائی میں لگا کر پینسل میں بلکہ کچی پینسل میں لگا کر میں آنکھوں میں لگا لی, تو میں حیران صبح اٹھا تو آنکھیں میری ٹھیک تھی. تو اسی طرح ایک مائی نے مجھے یہ ٹوٹکا بتایا تھا, چھینکیں مجھے بہت آتی تھیں اور نزلہ زکام بہت ہوتا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ خشخاش اور بادام ہم بادام پیس کر اور رات کو اس کو ایک چمچ استعمال کرنے کے بعد میں پانی نہیں پینا, اس کے ساتھ شکر وغیرہ ملا کر استعمال کریں, یہ چھینکیں اور یہ نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح ابکری میں نے پڑھا تھکاوٹ کے لیے جو مطلب ہے کہ تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے تو سورۃ قریش باوضو صبح شام 70 مرتبہ پڑھیں, وہ میں نے عمل کیا, الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا مجھے. السلام علیکم, میرا نام محمد ریاض ہے, میں امریکہ سے آیا ہوں حضرت کے پاس. الحمدللہ سورۃ کوثر اور روحانی عمل بات کرنے سے عظیم معاملہ ہوتا ہے, اللہ کی ذات پہ یقین بڑھتا ہے, اللہ کے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, اور ساتھیوں کو بتایا وہ بھی قسم خدا کے کھاتے ہیں کہ ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ کو ساتھ ساتھ میرا عقیدہ ہے کہ اپنے شیخ سے ادب عقیدہ اطاعت ہونا بہت ضروری ہے, فائدہ تبھی ہوگا. میرے بس یہی کہنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میری وائف کو چھاتی کا کینسر تھا, میں نے بہت علاج کرایا, کسی نے بتایا کہ بتاسے لے کے نا وہ چینی کے بنے ہوتے ہیں, اس میں 3 قطرے مٹی کے تیل کے ڈال کے وہ کھالیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ 3 دفعہ میں نے کھلایا, وہ ماشاءاللہ پھر میں نے چیک اپ کرایا, وہ ٹھیک ہو گئی. السلام علیکم سر, میرا نام عزیز الرحمان ہے, میں ڈاکٹر والے سے چکر تک حاجی خیا خان مرحوم اور کا عزیز ہوں جی. مجھے مین مسئلہ تھا جریان کا, جو مجھے بار بار طہارت کرنا پڑا تھا. آپ کا بتایا ہوا عمل وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی مسلسل پیتا رہا اور دعائیں مانگتا رہا, اللہ کے کرم و فضل سے مجھے اس چیز سے آرام آ گیا ہے. اب ایک بار ہی طہارت کرتا ہوں تو انشاءاللہ سارا دن اسی سے گزرتا ہوں. اور دوسرا آپ کا آنکھوں کے بارے میں بتایا ہوا عمل تھا, سورۃ مدثر کی آیت نمبر 28, صبح شام اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں کے اوپر پڑھیں, انشاءاللہ نظر ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ کا عمل بتایا ہوا وہ میں پڑھ رہا ہوں, وظیفے جو آپ نے بتایا ان کی بدولت الحمدللہ میں کمپنی کی طرف سے سعودی عرب جا رہا ہوں. جب میں گجرا والے میڈیکل رپورٹ لینے گیا تھا تو جب میری نظر چیک کی تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, تو تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ کو پکارا. تو جب میں نے دوسری مرتبہ آنکھیں کھولی تو ایسا سا مجھے نا وہ جو الفاظ لکھے ہوئے تھے نظر آنے لگے. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ ایک دھواں سا ہے, وہ دھواں سا نا اس بورڈ سے ایسا جیسے اوپر کو اٹھتا چلا گیا, اور مجھے وہ الفاظ نظر آنے لگے. جب وہ مجھ سے الفاظ پوچھنے لگے تو میں وہ بتاتا رہا, اور الحمدللہ اس بات کلام کی برکت کے صحت کے میرا میڈیکل رپورٹ درست آ گیا ہے. اور اس دفعہ آپ کے پاس پہنچا ہوں. یہ دوسری جمعرات ہے, میرے والد محترم کی ان کی دماغی توازن درست نہیں رہا بخار ہونے کی وجہ سے, تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کون سی آیت کی؟ لا تبکی ولا تذر, سورۃ مدثر کی آیت نمبر 28. تو میرے والد محترم ان کے دماغی توازن تھوڑا سا بخار ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں تھا, تو ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ کی ذات ان کو صحت یاب کرے. جی ذرا تھوڑا سا میرا اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم صاحب, میری یہاں آپ سے پہلی ملاقات ہے, میری پہلی حاضری ہے. آپ کے وہ سوشل میڈیا پر جو یہ
2 नंबरी हो रही है, उसका जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बाई प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और आप उनकी एक वाइफ मुझे दे दें, मैं अपना कार्ड ले जाता हूँ, उनका दावा दायर करके स्टे ले लेंगे और फिर स्टे के बाद किसी को अगर 2 नंबरी करने की जरूरत हुई तो उसे जेल भिजवाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जी, आपसे कुछ अर्से पहले आपने 2 नफल बताए थे सूरह यासीन शरीफ के कि किसी भी मुश्किल में उसको पढ़ने से मुश्किल हल हो जाएगी। तो अभी पिछले महीने मेरी हमशीरा की तबीयत बहुत ख़राब थी। जुम्मे के दिन उनको दौरा पड़ा और वो नीचे गिर गई। तो डॉक्टर वगैरह दिखाया, उन्होंने कहा कि इनका हिस्सा पैरालाइज हो चुका है और इनका जो है वो फालिश तो हो चुका है, जितना बच सकते हो बचाओ, आप डॉक्टर को दिखाओ। मैंने वो नफल पढ़े और यकीन के साथ पढ़े तो 1 घंटे बाद उनकी कैफियत ठीक हो गई और उनके हाथ पैर और हर चीज़ उनकी ठीक तरीके से काम करने लगी। लेकिन हफ्ते के दिन फिर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उनको हम नवाबशाह ले गए। नवाबशाह में रखा उनका, लेकिन रास्ते के अंदर ही वो कोमा के अंदर चली गई और उनका जिस्म सूजना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया। हफ्ते के दिन उनको नवाबशाह रखा, उनको डॉक्टरों को समझ न आया। इतवार के दिन और मजीद तबीयत उनकी ख़राब होती चली गई और जिस्म भी फूलना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको कराची ले जाएं, आगा खान के अंदर। तो बहनों के साथ हमारे भाई भी थे। तो हमारी जो वहाँ के डॉक्टर नहीं है, उन्होंने कहा कि ये शायद ही कराची पहुँच सकें और ये रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। मुझे पता चला, मैंने फिर वही नफल पढ़े और बहुत कुव्वत से पढ़े तो अल्लाह पाक के करम से वो पहुंच गए। आगा खान वालों ने उनको एडमिट कर लिया। फिर पीर के दिन उनको वहीं रखा और फिर किसी वजह से वो किसी और अस्पताल में लेके चले गए और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिस्म सूजता चला गया। दूसरे दिन हेल्थ केयर हॉस्पिटल लेके चले गए उनको। पीर वाले दिन हेल्थ केयर में रही और डॉक्टरों ने शाम को तकरीबन 6:30 बजे के करीब कहा, फोन आया हमशीरा का कि डॉक्टरों ने कहा कि अब ये इनकी जिंदगी पूरी हो गई है और ये खत्म हो चुकी है, इनको वेंटिलेटर पर डाला हुआ है और किसी वक्त भी हम वेंटिलेटर निकालेंगे तो ये फौत हो जाएंगी। मैंने उसी वक्त वही 2 नफल पढ़े और इस दफा मैंने अल्लाह पाक से इस तरीके से नफल पढ़ के अल्लाह से इस तरह मांगा कि अल्लाह ये मेरी बहन की तू जिंदगी में वापस दे दे। और 2 वाक़े अल्लाह पाक को अर्ज किए कि एक सहाबा कराम के दौर में एक औरत के बच्चा जिंदा हो गया था और एक ताबई ने का गधा जो है वो मर गया था, तो उसको आपने जिंदा कर दिया था। या अल्लाह इसकी जिंदगी में दे दे। और मैं खूब मांग कर अल्लाह पाक से, और हमशीराओं के फोन आए, मैंने उनको भी यही कहा कि अब जो है ना डॉक्टरों की थ्योरी पूरी हो चुकी है, लेकिन तस्बीह खाने की थ्योरी जो हमें मिली है वो ये है कि अल्लाह से मांगो नहीं, अल्लाह से मनवाओ। तो लेकिन ये भी वो बार बार ये कह रहे थे जो दूसरे थे कि वो अब कोई मौजूदा हो तो बच सकती है वरना वो नहीं बचेंगी। उनके जिस्म फूल गया और उनका दिल जो है वो काम करना खत्म हो चुका है। वो रात जैसे तैसे गुजरी। दूसरे दिन सुबह तकरीबन सब परेशान थे कि बस अभी उनकी वो आएगी, लेकिन और वो फौत हो चुकी होंगी। लेकिन मेरे दिल में यकीन था कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर 10 बजे करीब यहाँ तस्वीर खाने गया था कि यहाँ से पैगम्बर के सदका दो, तो हमने उसका सदका दिया 50,000 के करीब। उसके 2-3 मिनट बाद ही हमशीरा ने आंखें खोल ली और डॉक्टर कह रहे थे कि अगर एक तो ये बचेंगी नहीं, और बच भी गई तो इनका जिस्म सारा पैरालाइज हो जाएगा और ये किसी को पहचानेंगी भी नहीं और बिल्कुल लोथड़े की तरह जिंदगी गुजारेंगी ये। उन्होंने आंखें खोल ली। डॉक्टर सारे हैरान थे, आगा खान वाले, कि इन्होंने आंखें खोली। फिर उन्हें भागे खूब उनके सारे जितने भी थे वो टेस्ट किए, वो सारे नॉर्मल थे। कुछ 1-2 दिन बाद उन्होंने पहचानना भी शुरू कर दिया, बात भी करनी शुरू कर दी और उसके बाद जो है वो अपनी सेहत उनकी ठीक होती गई। वो अब तक डॉक्टर हैरान और परेशान है कि ये बच कैसे गई और ये क्या हो गया है। फिर वहीं के एक डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि इसकी सारी रिपोर्ट उन्होंने बनाई और उन्होंने कहा कि हम इसको ऊपर तक भेजेंगे कि आखिर ये कैसे हो गया है। और इस दौरान जो हमशीरा थी उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जिस्म जो है वो मेरा साथ छोड़ता जा रहा है जब वो कोमे की हालत में, और छोड़ते छोड़ते बिल्कुल एक मौका है कि मेरा जिस्म बिल्कुल खत्म हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरे जिस्म से स्याह रंग का धुआं निकला और वो धुआं निकल के जब खत्म हुआ फिर मेरे जिस्म के दोबारा जो है कुव्वत और वापस आने लगी। और उसके कुछ देर बाद मैंने जो है वो आंखें खोली और मेरे अंदर सांस वापस आ गया
اور الحمدللہ ابھی بھی وہ اب گھر آ گئی ہیں اور ٹھیک ہیں. اور اس دوران وہ یہ کہتی رہی کہ یہ میرے مرشد کی نظر ہے, انہوں نے مجھے جو ذکر اذکار بتائے میں وہ بھی پڑھتی رہی. پھر ڈاکٹروں نے پوچھا کہ وہ آپ کا مرشد کون ہے, پھر انہوں نے بتایا آپ کے نام سے کہ وہ وہاں لاہور میں ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان 2 نفلوں کی وجہ سے اور اللہ کے مانگنے برکت سے مجھے یقین ہے کہ میں نے ان کی زندگی اللہ پاک سے واپس لی اور ان کو ایکسٹینشن ملی ہے. 50,000 کہاں کیے؟ جی 50,000 میرا تو فکر پڑے گئے. وہ 50,000 کب کیے؟ حضرت وہ غریبوں میں جو دیکھ دیکھ کے دیکھ بھال کے ان کو دیے حضرت. میں یہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے تصویر میں آ گیا. ہاں یہ میں اس لیے دانستہ سوال کر رہا ہوں کہ سننے والا کہے کہ شاید تصویر خانے سے میرے کو 50,000 آ گئے. نہیں, اگر تصویر خانے سے کام گیا ہے تو وہ ان لوگوں کو تقسیم, ان لوگوں کو کیا جی وہ نادار غریب جو لوگ تھے بیچارے ان کو ڈھونڈ کے ان کو سپورٹ کیا. میں نے دانستہ تھے درج کیا ہے کہ کہیں کوئی مخلوق خدا کو بدگمانی نہ ہو. یہ اسپیکر کا نظام بالکل فارغ ہو گیا, آپ کا آؤٹ ہو رہا ہے. یہ بس ڈسٹرب کیا اس نے مجھے بہت زیادہ. جی السلام علیکم حضرت صاحب, میرا نام حاجی محمد امین ہے. تجربے جو ہے نا جمعرات کے دن نہ کیا کرو, نئے سسٹم کا تجربہ نہ کیا کرو. جمعرات کے دن تو پرانا سسٹم چلاؤ, نئے تجربے. جی السلام علیکم حضرت صاحب, میرا نام حاجی محمد امین ہے. میری مسز آپ کی بیعت ہے اور میں حضور طاہر بندگی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا میں مرید ہوں. میں نے آج پہلی دفعہ آپ کی ڈائریکٹلی جو زیارت کی ہے, لیکن 2 ہفتے پہلے دفعہ ہو تو والے وہ بتائیں اس وقت محفل اس چیز. 2 ہفتے پہلے مجھے شوگر کا ایک ہوا ٹیسٹ ملا کہ شوگر ہے, تو میں نے یہاں سے شوگر کے لیے جو مطلب ہے نا شوگر کورس لے کے گیا. تو آپ رات کو فجر کے ٹائم میری خواب میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ آپ 100 شفا استعمال کریں. تو میں نے مجھے چونکہ نہیں پتا تھا سارا کہ 100 شفا ہے یا کوئی 70 شفا ہے, تو آپ جس طرح ابھی میرے سامنے ہے اسی طرح سیم مطلب آپ میرے خواب میں تشریف لائے, آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح تھا. میں نے صبح اٹھ کے اپنی مسز کو کہا کہ آپ کے جو حضرت صاحب ہیں جہاں آپ نے بیعت کی ہے ان کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 45 کے قریب ہے. جی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ 100 شفا استعمال کریں. چلو ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جزائے. میں پھر آپ کو فائدہ ہو گیا پھر. ٹھیک ہے, کوئی امال کا نفع بتائیں, میرا نفع نہ بتائیں. جی سر, میں پھر حکیم صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 100 شفا تو ہے ہی نہیں, 70 شفا ہے, لیکن یہ منصوبے میں ہے کہ یہ بنانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا بس اللہ پاک برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے.